मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दें। तो हमारे रिजर्व जो है वो दिसंबर तक उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर था। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। मॉनेटरी कमेटी ने मुल्क में शरह सूद 13 से कम करके 12% कर दी। पॉलिसी रेट 13 से 12% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्को से ज़्यादा इजाफा हुआ। अफरात ज़र और करंट अकाउंट के मसाइल थे, दोनों में काफ़ी बेहतरी आई है। IMF की पेशगोइयों से भी बेहतर सूरत हाल रही। नए नोट को जल्द मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश करेंगे। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिलफौर 15% में कम कर दूँ, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है। पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। कहा कि बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं, मगर IMF की वजह से मजबूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। बिजली सस्ती होने तक तरक्की नहीं हो सकती। बिजली की कीमत कम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुल्क की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को जल्द अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। आज़म ने भी हमसे कमिटमेंट किया था कि नए साल में सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, और SIFC ने सबने हमें कहा कि अगले साल हम सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, बिजली के रेट कम कर देंगे। देखिए, ये एक अच्छी बात है कि गुज़श्ता अरसे में बातदरीज सूद की शरह को कम किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मैशत में वो दिन इनकलाबी पेशरफ्त का होगा जब सूद 0 पे आ जाएगा, कि फिर मुकम्मल तौर पर मैशत पाक हो। ताजरों और सनतकारों ने शरह सूद में 1% कमी को मुस्तरद कर दिया। कराची चैम्बर के सदर जावेद बिलवाई ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने की यकीन दहानी करवाई थी। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी के बाद भी शरह सूद का सिंगल डिजिट पर न आना समझ से बाहर है। शरह सूद में फिलफौर कमी का मुतालबा। सिंध में मुबैना करप्शन और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ताजरों और सनतकारों को मुलाकात की दावत। मुल्क के तमाम बड़े ताजिर सनतकार कल दोपहर 3 बजे बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी के चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात बिलावल हाउस कराची में होगी। नवाज के हवाले से मैंने ये बात महज मजाक में कही थी कि मरियम सिंह को दे दें और मुराद अली शाह पंजाब को दे दें। ये कतई तौर पे किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही, इसलिए कि मरियम कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही है। उनका भी मामला अपने बाप और चचा की तरह है कि साढ़े काम ना देखो, साड़ियाँ आनियाँ जानियाँ देखो। मरीम नवाज दे दो, मुराद अली शाह हमसे ले लो वाली बात मजाक में कही थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से अनोखे मुतालबे पर ताजिर रहनुमा अतीक मीर की वजाहत। कहा कि मरीम नवाज ने पंजाब में कामयाबी कौन से झंडे गाड़े। मरीम नवाज का तरीका अपने वालिद और पिता की तरह है। अगर आप ओवरऑल तरक्की को देखना चाहते हैं और अगर किसी ने कंपैरिजन करना है ओवरऑल सूबाई वज़ीराए आला का या सूबाई हुकूमतों का, क्या हेल्थ सेक्टर में सिंध से कोई और सूबा कॉम्पीट कर सकता है? पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के पेशेंट हो, चाहे वो बलूचिस्तान के पेशेंट हो, चाहे वो पंजाब के पेशेंट हो, वो सारे के सारे सिंध में आते हैं और मुफ्त इलाज स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स में सिंध में करवाते हैं। कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे पाकिस्तान से मरीज इलाज के लिए सिंध आते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि वफाक की स्कीमों का शेयर कम मिला। तरक्की का मतलब सिर्फ सड़क बनाना नहीं होता, लाखों अफराद को मुफ्त सोलर सिस्टम दे रहे हैं। थरकोल जैसा मंसूबा पाकिस्तान में कहीं नहीं। वज़ीर-ए-आज़म से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। शहबाज शरीफ को PTI कमेटी से मुज़ाकरात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात से इनकार पर इज़हार नापसंदीदगी। सियासी जमातों के बाहमी राब्तों को जमहूरियत की रूह करार दे दिया।
کہا کہ اپوزیشن کے مذاکرات سے گریز میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا. مذاکرات سے گریز ملک کی یکجہتی کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوگا. ملک کو محض آرائی تصادم کی نہیں، مفاہمت اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے. حکومت پی ٹی آئی مذاکرات تحریک انصاف کے بائیکاٹ کے باوجود مذاکراتی کمیٹیوں کا کل چوتھا دور ہوگا. حکومتی مذاکراتی کمیٹی پی ٹی آئی کے مطالبات کا تحریری جواب دے گی. مخالف فریق کی عدم شرکت پر حکومتی کمیٹی تحریری جواب اسپیکر کو جمع کروائے گی. ملک میں آئین ہے نہ جمہوریت. سانحہ 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن نہ بنانے پر ہم نے مذاکرات سے بائیکاٹ کیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب حکمرانوں پر برس پڑے. کہا کہ علی امین گنڈاپور بہادر شخص ہیں، پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. 15 جنوری کو الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے خط لکھا، اب تک جواب نہیں آیا. پانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ملاقات. دونوں میں ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی. ملکی صورتحال سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. سینٹ اجلاس کے دوران پیکا ترمیمی ایکٹ پر پی ٹی آئی اور صحافیوں کا احتجاج. ایوان سے واک آؤٹ. اپوزیشن کے سینیٹرز کی جانب سے پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پیکا ترمیمی بل تو ایجنڈا پر تھا ہی نہیں، جب بل آئے گا تو اس پر بات کی جائے گی. متنازع پیکا ترمیمی بل ڈریکونین قوانین ہے، کسی صورت قبول نہیں کریں گے. متنازع پیکا ترمیم آئین کی خلاف ورزی ہے. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ متنازع پیکا ایکٹ میں فیک نیوز کی بھی ایک نئی تشریح کی گئی ہے. فیک نیوز کی نئی تشریح سے اظہار رائے کو کچلنے سے جمہوریت ختم ہو جائے گی. پی ایف جے کا اعلان ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پریس ریلیز جاری کر کے اس کو انڈوز کر دیا ہے. میڈیا ورکر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے شہر میں ہونے والے مظاہروں میں شرکت کریں. پارلیمنٹ پاکستان کا سپریم ادارہ ہے، لیکن سپریم ادارہ بلڈنگ سے نہیں بنتا. سپریم آپ نے اس ادارے کو اپنے کردار سے بنانا ہے. پی کے ایکٹ کے خلاف کل پاکستان بھر میں احتجاج کریں گے. پی کے کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا کہ صحافی تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور ریلیاں نکالیں. حکومت سمجھتی ہے کہ دھونس دھاندلی کے ذریعے میڈیا کو بلڈوز کر لے گی. سینٹ قائمہ کمیٹی داخلہ میں پیکا ترمیمی بل منظور. صحافتی تنظیموں کی مخالفت. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کم وقت میں قانون پڑھا ہی نہیں تو مشاورت کیا ہوگی. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کسی کو ہتکڑیاں لگانے کے لیے کوئی قانون بنانا ضروری نہیں. چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ میں بھی فیک نیوز کا متاثر. روزانہ مقدمات میں جائیں گے تو وکیلوں کو ہی ادائیگیاں کرتے رہیں گے. گیارہ فروری کو ججز تقرری جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب. سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتیوں پر غور ہوگا. اعلامیے کے مطابق ججز تعیناتیوں کے لیے ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز سمیت 5 سینئر ججز کے ناموں پر غور ہوگا. لاہور، بلوچستان اور پشاور ہائی کورٹ کے سینئر ججز جسٹس منیب کے اعتراض پر ڈی نوٹیفائی. ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس. سپریم کورٹ نے فل کورٹ کی تشکیل کے لیے کیس چیف جسٹس کو بھجوا دیا. عدالت ایڈیشنل رجسٹرار کی وضاحت سے مطمئن. انہوں نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا. انتظامی احکامات کے ذریعے عدالتی حکم غیر مؤثر نہیں ہو سکتا. ججز اور آئینی کمیٹیاں خلاف ورزی کے ذمہ دار. جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سنا دیا. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی. فل کورٹ بنانے کی درخواست پر نوٹس جاری. سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے آئینی ترمیم پر جواب مانگ لیا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ایک وکیل جوڈیشل آرڈر دوسرے ریفر کا کہہ رہے ہیں. پہلے طے کر لیں کرنا کیا ہے. فل کورٹ بن گیا تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جسٹس جمال نے کہا کہ فل کورٹ بن گیا پھر آپ نیا اعتراض کریں گے. آپ کہیں گے کہ آئینی بینچ والوں کو الگ کریں. وکیل فیصل صدیقی بولے کسی جج پر اعتراض نہیں، تمام ججز بیٹھ کر سنیں.
پانی پی ٹی آئی بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر، نیب نے بدنیتی سے اختیارات کا غلط استعمال کیا، نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی۔ نیشنل کرائم ایجنسی سے معاہدے کا متن حاصل نہ کرنا تفتیشی ایجنسی کی ہچکچاہٹ کو واضح کرتا ہے، NCA کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ پانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 میں بریت درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ جسٹس انعام امین منہاس سماعت کریں گے۔ پی ٹی آئی نے تمام پارلیمنٹیرینز کو کل جج رانا انعام منہاس کی عدالت آنے کی ہدایت کر دی۔ اپنے بچھائے اسپن کے جال میں شاہین بے حال، قومی کھلاڑیوں کی ناقص کارکردگی ہار کا سبب۔ پاکستانی سرزمین پر دوسرا ٹیسٹ مہمان ٹیم نے اپنے نام کر لیا، سیریز 1-1 سے برابر۔ 254 رنز کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 133 رنز پر ڈھیر۔ ویسٹ انڈیز کے ٹیلنڈرز نے دونوں اننگز میں پاکستانی بولرز کا بھرکس نکالا۔ بابر اعظم 31، محمد رضوان 25 اور کامران غلام 19 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جمیل نے 5 اور کیون نے 4 وکٹیں اڑائیں۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری اننگز میں 244 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ سیاست میں منافقانہ رویوں کے عادی ہو چکے ہیں، کافی سالوں سے تعطل کا شکار منصوبوں پر بھی کام شروع کر دیا ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کی پروگرام لائیو ود مجاہد میں گفتگو، چودھری انور الحق نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح کرپشن فری آزاد کشمیر ہے۔ پاکستان نے کشمیریوں کی ہمیشہ اخلاقی حمایت کی ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں گرم جوشی، اہم امریکی کانگریس رکن کا پاکستان کے دورے کا عندیہ۔ ہیوسٹن میں وفاقی وزیر داخلہ الیگزینڈر گرین سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، پاک امریکہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے سیلاب متاثرین کی مدد پر شکریہ ادا کیا اور فلسطین پر ان کے موقف کو سراہا۔ ضلع کرم میں ایک مرتبہ پھر کانوائے پر فائرنگ، پرا چنار کو اشیاء فروشی کی فراہمی کے لیے 70 گاڑیوں کے قافلے میں شامل پیٹرول سے بھرے ٹینکرز کو بگن ٹالو کنج کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ فائرنگ میں پیٹرول ٹینکر محفوظ رہا، اشیاء فروش، پھل، سبزی اور ادویات شامل۔ پیٹرول، ڈیزل، LPG کی قلت سے مکین شدید پریشان، 7000 سے زائد اوورسیز اور طلبہ و طالبات علاقے میں محصور۔ ملتان انڈسٹریل اسٹیٹ میں LPG باؤزر پھٹنے سے دھماکہ، 6 افراد جاں بحق، 30 زخمی، مقتولین میں 1 بچی، 2 خواتین اور مرد شامل۔ ٹینکر میں آگ لگ گئی، آگ نے گوداموں کو بھی لپیٹ میں لے لیا، ٹینکر کے ٹکڑے قریبی گھروں میں جا گرے، حادثے میں جانور بھی ہلاک۔ کراچی میں موسمیات کے قریب فائرنگ سے شہری جاں بحق، فوٹیج سامنے آ گئی، مقتول کی شناخت فرحان قاسم کے نام سے ہوئی۔ سائٹ ایریا میٹرو ویل کے قریب فائرنگ سے زخمی ہونے والا ایک شخص دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے فائرنگ کی۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے اغوا ہونے والے 2 بچے بازیاب نہ ہو سکے، پولیس نے سراغ رساں کتوں کی خدمات حاصل کر لیں۔ پولیس کے مطابق کتوں کی مدد سے علاقے کے مکانوں اور زیر تعمیر پروجیکٹس کی تلاشی لی جائے گی۔ کراچی میں ڈیجیٹل کرنسی کیس کی تحقیقات، DSP راجہ عمر خطاب CTD سے فارغ، SP طارق نواز کو انٹیلیجنس کاؤنٹر ٹیررزم کا چارج سونپ دیا گیا۔ فاتحانہ انداز اور خوشی سے دمکتے چہرے، سب کچھ لٹنے کے بعد بھی گھر واپسی پر نہال۔ غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں نے فاتحانہ انداز میں شمالی علاقوں میں گھروں کو واپسی شروع کر دی۔ ٹیررزم کوریڈور پر گاڑیوں کی 5 کلومیٹر لمبی قطاریں، ہزاروں افراد پیدل رواں دواں، صہیونی فوج نٹرزام کوریڈور سے پیچھے ہٹ گئی۔ حماس نے کہا کہ رہا کی جانے والے 33 میں سے 25 اسرائیلی قیدی ابھی زندہ ہیں، جن کی فہرست اسرائیل کے حوالے کر دی گئی۔ مصر اور اردن نے غزہ کے فلسطینیوں کو اپنی سرزمین پر بسانے کی امریکی تجویز کو مسترد کر دیا۔ عرب لیگ اور حماس نے تجویز کو نسلی تطہیر کے مترادف قرار دیا۔ جرمنی نے کہا کہ فلسطینی آبادی کو غزہ سے بے دخل نہیں کیا جانا چاہیے۔ اطالوی وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کے پاس فلسطینیوں کو کسی اور ملک میں منتقل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ سوڈان میں سعودی اسپتال پر حملہ، پاکستان کی شدید الفاظ میں مذمت، بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔
यकीन है कि इस तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। मुल्क में शदीद सर्दी, बालाई इलाकों में पारा मनफी, इंतहाई सर्द मौसम के बाइस मामूलात मुतासिर। इस करदू में कहर ढा देने वाली सर्दी का राज जेस्तोर में भी मौसम यख। गिलगित और हुंजा में दर्जा हरारत -5 हो गया। दीर में -3, एबटाबाद और मालम जब्बा में -1, कोयटा और कल्लात में पारा -4 रिकॉर्ड। लाहौर और इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी, बारिश ना बरसने की ठान ली। कराची में भी सर्दी ने दोबारा रंग जमाना शुरू कर दिया। गवर्नर सिंध खेलों के फरोग के लिए कोशां ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा, वसाइल की कमी की वजह से कई बासलाहियत खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं, नौजवानों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। अरशद नदीम की कराची मैराथन के इनेकाद पर गवर्नर को मुबारकबाद। और शब मेराज रहमतों, बरकतों और हिकमतों वाली रात। इस रात खुदा अपने महबूब खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और वहाँ से अर्श मौला ले गया। तमाम अहले इस्लाम को GTV की जानिब से शब मेराज की बरकत साथ मुबारक हो। मुल्क भर में शब मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद पर चरागां और महफिल मेराज शरीफ का इनेकाद। शब मेराज की खुसूसी नशरियात आज रात 10 से 12 बजे देखिए सिर्फ GTV पर।